اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میری اس البم کے کئی حصے ہیں اور میں نے ساری تصویروں کو ایک قرینہ اور ترتیب سے رکھا ہوا ہے۔ ابھی چوتھی تصویر آپ کو ایک دوسرے حصے سے دکھانا ہے۔ یہ تصویر زخم کا کر پھول برسائے، زخم کا کر پھول برسائے۔ یہ نبوت کار دعوت کا 10واں سال ہے۔ 10 سال کی محنت کے بعد بھی مکہ کے سردار اور عوام اس بات کے لیے تیار نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اختیار کرے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرے اور مکہ کی دعوت الہی کا مرکز بنا دے، بلکہ اب تو وہ داعی حق صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ختم کر دینے کا سوچ رہی ہے۔ شفیق چچا ابو طالب کا سہارا تھا، وہ رخصت ہو چکی ہے۔ 25 سالہ رفاقت حضرت خدیجہ کی تھی، وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب کدھر کا رخ کرے؟ مکہ نے اپنے بہترین ہیرے آپ کی گود میں ڈال دیے، لیکن اب تو اس مسکن کی تلاش ہے جہاں خدائے واحد کی بندگی کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم اور ساری دنیا پر اس کے خالق کی حکومت قائم کرنے کا سامان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سوچتے ہیں اور وہاں کا رخ کرتے ہیں۔ راستہ دشوار گزار، پہاڑیوں اور وادیوں سے بھرا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے اور وہ بھی عرب کی تپتی ہوئی گرمی۔ 50 سال کی عمر ہے، جوانی کا زمانہ نہیں کہ دشوار سفر آسان ہو جائے۔ سفر کے لیے سواری کا بندوبست بھی اب ممکن نہیں کہ ساری دولت کار دعوت میں صرف ہو چکی ہے۔ طائف پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف کے تینوں سرداروں کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں۔ 10 سال مکہ میں ٹکرائے جانے کے بعد جو امیدیں طائف سے ہو سکتی تھی وہ چکناچور ہو جاتی ہے جب عمارت اور دولت اور اقتدار اور کبر کے نشے میں چور یہ 3 سردار بھی اس دعوت کو ٹکرا دیتے ہیں۔ ان کے جواب سننے کے لائق ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کے لیے پہلا تیر یہ تھا، اللہ کو تمہارے سوا رسول بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملا، جسے سواری کے لیے گدھا تک میسر نہیں۔ دوسرے نے اپنا سیاسی نظریہ پیش کیا، کعبہ کے پردے تار تار ہو جاتے اگر اللہ نے تمہیں اپنا رسول بنایا ہوتا۔ تیسری نے بھی کہا، میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو میں اس کا مستحق نہیں کہ تم سے بات کروں، اور اگر نہیں ہو تو میری ذلت ہے کہ کسی جھوٹی سی بات کروں۔ زخمی دل کے ساتھ سرداروں کے محفل سے نکل کر اب باہر آتے ہیں تو طائف کے سردار شہر کے لچے لپنگے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ یہ آپ پر پتھروں کی بارش کر دیتے ہیں تاکہ تاک کر آپ کے ٹخنوں اور ایڑیوں پر پتھر مارتے ہیں، تاک کر آپ کے ٹخنوں اور ایڑیوں پر پتھر مارتے ہیں۔ جب چوٹوں کی تکلیف سے مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو پکڑ کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ 2 میل کے راستے پر اسی طرح سنگباری کے نتیجے میں آپ زخموں سے چور اور لہو لہان ہو جاتے ہیں اور بالآخر طائف کی بستی سے نکل کر ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں۔ ایک بار حضرت عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ پر احد کے دن سے بھی سخت دن کوئی گزرا ہے؟ فرمایا، تیرے قوم کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچی ہے سو پہنچی، مگر سب سے بڑھ کر سخت دن وہ تھا جب میں نے طائف میں ابتیا لیل کے سامنے دعوت رکھی اور اس نے رد کر دیا۔ امیدوں کے ساتھ طائف کا سفر، ٹوٹا ہوا دل، زخموں سے چور جسم، زندگی کا سب سے زیادہ سخت دن، یہ سارے مناظر نگاہوں میں رکھیے اور اب دیکھیے زبان پر الفاظ کیا ہے۔ الہی، اپنے بے زوری اور بے بسی اور بے سر و سامانی کا شکوہ تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ دیکھ، انسانوں میں ہلکا کیا گیا، لوگوں میں یہ کیسے سب کی ہو رہی ہے۔ اے سارے مہربانوں میں سب سے مہربان، میری سن، درماندہ اور بے کسوں کا رب تو ہی ہے۔
تو ہی میرا مالک ہے، مجھے تو کن کے سپرد کرتا ہے؟ کیا اس حریب بیگانہ کی جو مجھ سے ترش روئی روا رکھتا ہے، یا تو نے مجھ کو میرے سارے معاملات کو دشمنوں کے قابو میں دے دیا ہے؟ پھر بھی اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے ان باتوں کا کیا پرواہ؟ کچھ بھی ہو، میری سمائی تیری عافیت کی گود میں ہی ہے، اور تیرے چہرے کی وہ جگمگاہٹ جس سے اندھیری یا روشنی بن جاتی ہے، میں اس نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ اس سے دنیا اور آخرت کا صدا رہے۔ مجھ پہ تیرا غصہ بڑھ کے اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر تیرا غضب ٹوٹے اس سے تیرے سائے میں آتا ہوں۔ منانا ہے اس وقت تک منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ قابو ہے نہ زور ہے، اعلیٰ و عظیم اللہ ہے۔ دل کی اس کیفیت کو آپ نے دیکھا، دعوت کی لگن اور اس کی خاطر طائب کا یہ پرمشقت سفر، اپنے رب پر بھروسہ اور اس کی رضا کی تلاش، یہ رنگ تو ہویدا ہی ہے۔ کچھ رنگ اور ہے جو دراصل آپ کو دکھانا مقصود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ سن کر نوجوان ساتھی حضرت زید بن حارثہ عرض کرتے، یا رسول اللہ، ان ظالموں کے لیے بد دعا کیجیے۔ رحمت مجسم نے فرمایا، میں ان لوگوں کے لیے کیوں بد دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خدا کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور خدائے واحد کے پرستار ہوگے۔ ایک لکھنے کے والی کے الفاظ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان رحمت اور آفت تھی، خلق خدا پر لامتناہی شفقت اور صبر و استقامت کی حیرت انگیز مثال تھی، مخلوق کے لیے بے پناہ تڑپ، پیغام حق پر انتہائی یقین اور اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا جو نادر نمونہ اس ارشاد میں ملتا ہے، یہ شفقت الخلق کے اس بلند ترین مقام ہے۔ باغ سے نکل کر آپ مکہ کی راہ لیتے ہیں اور اس مقام تک پہنچتے ہیں جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، جہاں جبرائیل امین تشریف لاتے اور عرض کرتے ہیں، اللہ نے وہ سب کچھ سن لیا جو آپ کی قوم نے آپ سے کہا، آپ کی دعوت کا جو جواب دیا، اے محمد، اللہ نے آپ کے پاس یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے جو چاہے اسے حکم دے۔ پہاڑوں کا فرشتہ سلام عرض کرتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پورا اختیار ہے، ارشاد ہو تو ان پہاڑوں کو اٹھا کر جن میں طائف محصور ہے اس شہر کو پیس کر رکھ دو۔ ذرا دیکھیے، جس کے گھٹنے توڑے گئے، ٹخنے چور کی گئی، زخمی ہے، دل پریشان ہے، اور اسے اب اختیار ہے کہ وہ پہاڑوں سے اس کا جواب دے سکتا ہے اور بآسانی دے سکتا ہے۔ دیکھو، جسے جبال ملے، ملک الجبال ملا، وہ اپنی قوت سے کیا کام لیتا ہے۔ جنہوں نے اس کو ہلکا کیا تھا، کیا ان پر ان کی زندگی کو وہ باری کرے گا؟ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، اور اس کو حق تھا کہ جنہوں نے اس پر پتھراؤ کیا تھا اس کو سنسار کر دے، لیکن وہی تاریخ جس نے قوم نوح کے طوفان، قوم عاد کی آندھی، قوم سمود کے چنگاڑ اور کھڑک، قوم لوط کے پتھروں کی بارش اور موسیٰ علیہ السلام کے دریا کے واقعات کو ریکارڈ کیا ہے، اسی تاریخ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب بھی محفوظ رکھا ہے۔ پہاڑوں کے فرشتے سے فرمایا جا رہا ہے، میں مایوس نہیں ہوں کہ ان کی پشتوں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ بنائیں۔ خوبصورت اور دلربا ہے طائف کی یہ پوری متحرک تصویر، اس پر دل کیوں نہ آئے؟ محبت کا کیسا ابلتا ہوا چشمہ ہے، کیسی فراوانی ہے رحمت کی۔ اپنوں سے تو سبھی محبت کرتے ہیں، دشمنوں سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں؟ اچھی بات کا تو سبھی اچھا جواب دیتے ہیں، کتنے ہیں جو گالیوں اور پتھروں کا جواب دعائیں سے دیتے ہیں؟ یہ تصویر مجھے بار بار یاد دلاتی ہے کشمکش اور مخالفت میں
بحث اور جدل میں، ہنگاموں اور لڑائیوں میں ہم اکثر اس تصویر کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ ہماری لڑائی مرض سے ہے، مریض سے نہیں۔ ہمیں نفرت برائی اور بدی سے ہے، برے انسان سے نہیں۔ برے انسان کو اس وقت کاٹ کر پھینکا جاتا ہے جب شفا کی امید ختم ہو چکی ہو۔ اس تصویر کو دیکھیے اور خود کو دیکھیے کہ آپ کے اندر اتنی محبت، نرمی، شفقت، دلسوزی، حوصلہ، صبر اور قوت ہے کہ آپ گالیاں اور پتھر کھائے اور ان کا جواب دعاؤں سے دیں۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جائے اور آپ پھول برسائے۔ آپ کو ٹکرایا جائے اور آپ امیدیں باندھے رکھیں۔ آپ کو کاٹا جائے اور آپ جڑے۔ آپ پر ظلم کیا جائے اور آپ معاف کر دیں۔ آپ کو محروم رکھا جائے اور آپ دیتے رہیے۔ یہ ضرور ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا کوئی آسان کام نہیں، لیکن اللہ کی طرف بلانے کے لیے، عمل صالح کے لیے اور اسلام پر جم جانے کے لیے اسی کی ضرورت ہے۔ یہ قیمتی دولت اسی کو ملتی ہے جو بڑا قسمت والا ہو۔ قسمت والا وہ ہے جو صبر کی صفت سے مزین ہو۔ یہی ارشاد ربانی ہے۔ حامیم سجدہ کی آیات ہے۔ ترجمہ: اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلم ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے۔ تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہتر ہے۔ تم دیکھو گے تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ سچی بات آپ سے کہہ دوں، جب تک آپ کے اندر یہی عزم و حوصلہ نہ ہوگا، یہی محبت اور شفقت نہ ہوگی، اس وقت تک آپ لوگوں کی دل جیتنے میں کامیاب نہ ہوگی۔ دائی کسی کا ذاتی حریف اور دشمن نہیں ہوتا۔ وہ لڑتا ہے تو جذبہ خیرخواہی سے مجبور ہو کر لڑتا ہے، مارتا ہے تو اسی دل سوزی سے جس دل سوزی سے سرجن ایک گلے سڑی عضو کو کاٹ کر پھینکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، آمین۔